ان کے ارد گرد لوگوں نے کانٹے دار تاریں لگائی ہوئی ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ بھی کہ یہ چل نہ سکے، لیکن رب تعالیٰ نے عرفان کو چنا ہے، اور عرفان کو اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ اس رب کے قریب ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی مائیں آتی ہیں، جتنے بھی والدین آتے ہیں، دکھی دل کے ساتھ آتے ہیں، اور دکھی دل ایک ایسی چیز ہے، رب کو اگر بندے کی کوئی چیز پسند ہے تو اس دکھی دل کے ساتھ جو نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، جو کیفیت بنتی ہے، وہ رب کے حضور وہ قبول ہوتی ہے۔ 3 حافظ قرآن بہنیں پہاڑ کی چوٹی پہ نابینا بہنیں رہتی ہیں، اور ایسی بہنیں یہ ہے جی بابرہ، سعدیہ اور مومنہ، یہ پہاڑ کی چوٹی سے آئے ہیں۔ یہ دیکھنے یہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے والد صاحب ہیں، افسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو سارے خوش آمدید کہیں۔ ان کی زندگیوں میں کبھی ان سے کسی نے نہیں پوچھا، ان کی زندگیاں اتنی سخت ہیں کہ لوگوں نے امیر خان جدون صاحب جملہ والدین آپ کے لیے جملہ، ان کے لیے دیکھیں ان کے ارد گرد لوگوں نے کانٹے دار تاریں لگائی ہوئی ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پہ بھی کہ یہ چل نہ سکے۔ کیونکہ میرے پاس طاہر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ بولنا چاہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بتانا چاہیں۔ سب سے پہلے تو وہ 3 بلائنڈ بچی چوٹی پہ رہتی ہیں، 3 نابینا بچیاں، یہ 3 بہنیں حافظ قرآن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی بہت سخت ہے، مشکل ہے، کبھی ان سے بھی پوچھیں۔ ان کے گھر میں گیا، طاہر بھائی ان کے گھر گیا اور میں نے ان تینوں بہنوں سے پوچھا کہ کوئی گلہ تو ہوگا، کوئی گلہ تو بنتا ہے۔ تو یہ بہنیں کیا کہتی ہیں؟ یہ بہنیں کہتی ہیں سر کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ پہاڑ کی چوٹی پہ گھر ہے، کچا گھر ہے، اور جب میں بیٹھا جس کرسی پہ بیٹھا وہ کرسی بھی زمین کے اندر چلی گئی، یعنی کچا، اتنا کچا۔ تو یہ بہنیں کہتی ہیں، سعدیہ بہن مجھے آج بھی کہتی ہے کہ سر دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کتنی ٹھنڈی ہوا ہے، اللہ نے پانی دیا ہوا ہے، یعنی پانی اور ہوا بھی کیا ہے ان کے لیے نعمت۔ ان بہنوں کے لیے تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کنگسٹن کی جانب سے یہ کوئی پہلا خوبصورت اور خزاں کے موسم میں بہار کے جو رنگ انہوں نے بکھیرے ہیں یہاں پہ، میں نہیں سمجھتا کہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اصل میں اگر فادرز ڈے کے لیے کوئی چہرہ یا کوئی نام یا کوئی شخصیت ہے، یا مدرز ڈے کے لیے، تو وہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ اور یہ ماں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ 3 حافظہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور تینوں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، لیکن ان کی دل کی روشنی شاید اتنی طاقتور ہے کہ ہم صحیح دیکھنے والے، صحیح آنکھیں رکھنے والے، ہم شاید وہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تصور نہیں کر سکتے کہ جو یہ بچیاں شاید دیکھ سکتی ہیں۔ اور میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس شاید وہ جذبات نہیں ہے کہ میں ان والدین کو کس نام سے پکاروں، کن الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کروں، کیسے ان کو سیلیوٹ کروں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن میری رب سے، اللہ پاک سے جو 2 جہانوں کا مالک ہے، اس سے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور وہ کرم کرے گا۔ اور میرے چینل اور میرے میڈیا کے جہاں پہ جو دوست ہیں اور ہمارے سینئر آرٹسٹ یہاں پہ جو موجود ہیں، ہم سب مل کر عرفان صاحب کے لیے نہیں، کنگسٹن کے لیے نہیں، یہ جو کار خیر ہے جس کے لیے شاید اللہ نے آج یہاں پہ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اپنے آفیسز میں بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اپنی موج مستی میں اپنے مصروف ہیں وہ، لیکن رب تعالیٰ نے عرفان کو چنا ہے، اور عرفان کو اس لیے چنا ہے کیونکہ وہ اس رب کے قریب ہے۔ اور آج جو مائیں، جو دوست، جو آرٹسٹ یا میرے کچھ قدم یہاں پر چل کر آئے ہیں، تو شاید ہم بھی ان خوش نصیبوں سے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہمیں اپنا پسندیدہ سمجھ کر یہاں اس پروگرام میں بھیجا ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اور میرے دیکھنے والے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، میرے جتنے دوست ہیں، آپ عرفان صاحب سے ملیں، عرفان صاحب کی ٹیم سے ملیں، ہماری ان بچیوں سے ملیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں، لیکن اصل میں جو ہیروز ہیں، اصل میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو فادرز ڈے اور پیرنٹس ڈے پہ جو نامینیٹ ہونے چاہیے، وہ یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے۔ ان کو سامنے لانا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن انسان کی پیدائش دنیا کے اندر انسانیت کے کام آنا ہے، اور اللہ
ہمیں توفیق دے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، اور اس کی جو آخرت ہے جب ہم اللہ پاک کے حضور پیش ہوں گے. میں آج بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، میرے کچھ دوست ہیں ان کے پاس عہدے ہیں، کچھ سیاستدان ہیں ان کے پاس کرسیاں اور اقتدار ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ رب ہم سے پوچھے گا. کیوں کہ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم سب لوگ بس یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جسے دفنایا بس اسی کو مرنا تھا. ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس رب کو جواب دینا ہے. اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں اس مقصد کے لیے چن لے کہ ہم اس کی انسانیت کے کام آ جائیں، تو یہ سب سے بڑی ہماری وہ دولت ہوگی جو ہمیں آخرت میں اللہ کے حضور سرخرو کرے گی. بہت بہت شکریہ طاہر بھائی. آپ کے جو الفاظ تھے، الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک آمد تھی، اور یہ آمد اور یہ کیفیت اور یہ جتنی مائیں ہیں، آپ سب کو اس پروگرام کی خاص بات بتاتا ہوں. اس پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی مائیں آتی ہیں، جتنے بھی والدین آتے ہیں، دکھی دل کے ساتھ آتے ہیں. اور دکھی دل ایک ایسی چیز ہے، رب کو اگر بندے کی کوئی چیز پسند ہے تو اس دکھی دل کے ساتھ جو نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، جو کیفیت بنتی ہے، وہ رب کے حضور وہ قبول ہوتی ہے. اور آپ سب کو جو بھی جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوں گے، آپ خالی نہیں جائیں گے، کوئی شخص خالی نہیں جائے گا. کسی بھی صورت میں آپ کے ذہنوں کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے احساسات کو ضرور ایک طاقت ملے گی، ایک احساس ملے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بڑوں کے ساتھ طاہر بھائی آپ نے بڑی پیاری باتیں کی کہ بڑوں کے ساتھ تو ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اوپر اللہ پاک کی کوئی نگاہ ہو، کوئی نیکی ہو، کوئی نیکی کسی کے کام آتی ہے تو وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ میری روح زندہ ہے یا مردہ ہے؟ فرمایا کہ دوسرے کا درد محسوس جو کر لے اس کی روح زندہ ہے، اور جو یہ درد محسوس نہ کر سکے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ان بہنوں کا، بچوں کا بہت بہت شکریہ. تو بات کریں گے ان لوگوں سے. کوئی بات آپ واہ 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 واہ، کیا پیارا. آپ ذرا بتا دیں کہ یہ ان میری بچیوں نے، میری بہنوں نے اس ماں کے ساتھ آج سے کتنا عرصہ پہلے، کرنل صاحب بھی آئے. کرنل صاحب السلام علیکم. اس ماں کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں. ان کی ہر ذمہ داری میری ذمہ داری ہے. ان کے اوپر ہمیشہ دشت شفقت رہے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ جب تک زندہ ہوں ان کے لیے ہر چیز کروں. ایسا ہی ہے. اور ماشاءاللہ ہر مہینے 5 لاکھ دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.